تم نے دعا مانگی اور تمہیں لگا کہ وہ قبول ہوگی یا نہیں۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ تمہاری نازک طبیعت کو سنبھالنے کے لیے تمہیں تکلیف میں ڈالتا ہے۔ وہ تکلیف ایک وجہ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے تمہیں صبر کرنے کا حوصلہ دیتی ہے، اور یہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہے، یہی اس دعاؤں کا جواب ہے۔ وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ بھی تمہیں دینے کے لیے راضی ہے، وہ بس تمہیں بار بار سننا چاہتا ہے، کیونکہ تمہارا اسے پکارنا اسے اچھا لگتا ہے۔ اس لیے جب اللہ چاہے گا سب کچھ بدل جائے گا جو اب تک نہیں ہو سکا۔ ایسا نہیں کہ وہ کبھی نہیں ہو پائے گا جو اب تک نہیں مل سکا، ایسا بھی نہیں کہ وہ کبھی نہیں مل سکے گا۔ جس منزل کا انتخاب عرش والے نے کر رکھا ہے، اس تک پہنچنے سے پہلے تمہیں دنیا کا کوئی راستہ نہیں روک سکتا۔ ضروری نہیں کہ جو مانگا جائے وہ اسی وقت مل جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو نصیب میں نہیں لکھا وہ کبھی نصیب کا حصہ نہ بنے۔ بس یہ سب وقت کی ایک ترتیب ہے، سب کچھ اللہ کی منصوبہ بندی ہے۔ تمہارے سوچے ہوئے وقت کے مطابق نہ صحیح، لیکن جو بھی ہوگا تمہاری رضا کے مطابق ہی ہوگا۔ اگر سب کچھ فوراً ملنے لگے اور ایسا ہی ملے جیسا تم چاہتے ہو، تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو چیز اللہ سے مانگ کر اور اسے منا کر ملتی ہے اس کا مزہ بغیر مانگے مل جانے جیسا نہیں ہوتا؟ اور اگر نیم آنکھوں میں اتنی اداسی بڑھ جائے تو تم رات کے اندھیرے میں وہ سرگوشیاں کیسے سن سکو گے جو اللہ اور تمہارے درمیان ہوتی ہیں؟ تمہاری دعائیں سن لی گئی ہیں، لیکن یہ آزمائش کا وقت ہے۔ انتظار کتنا کرتے ہو؟ تمہارا سکون بس اس بات کو سمجھ لینے میں ہے کہ جو بھی ہوا اللہ کی رضا سے ہوا، اور جو بھی ہوگا اللہ کی رضا سے ہی ہوگا۔ اگر دل کو حقیقت پر راضی کرنا مشکل ہو گیا ہے تو اسے مناؤ جو حقیقت کو بدل سکتا ہے، اور اسے منانے کی ایک ہی تدبیر ہے: دعا، صبر، یقین اور انتظار۔ ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت تم سے وابستہ کیا جاتا ہے یا تم سے دور کیا جاتا ہے، اور وہ مقصد تم کبھی نہیں جان سکتے۔ بس تمہیں اتنا یقین رکھنا ہے کہ وہ مقصد خدا کا مقصد ہے، اور جو وہ جانتا ہے وہ تم کبھی نہیں جان سکتے۔ بس مطمئن رہو کہ جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، اور اس سے بہتر کوئی مصنف نہیں۔ وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے، وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے، اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ تم اس کی مان لو، وہ تمہاری مان لے گا۔ محبت اللہ کے سوا کسی کی محتاج نہیں ہوتی، تو پھر اسی لوگوں سے کیوں مانگتے ہو؟ کیوں ان کے پیچھے بھاگتے ہو جو تم سے دور بھاگتے ہیں؟ کیوں رابطوں کی فکر کرتے ہو؟ کیوں ہر در پر اپنی زلفیں بکھیرتے ہو؟ محبت میں نہ اکتاہٹ ہوتی ہے اور نہ اکساہٹ، پھر سامنے لاکھوں حسین چہرے ہی کیوں نہ آ جائیں، دل ایک ہی چہرے کا پابند رہتا ہے، اور اس چہرے کی مسکراہٹ اور آنکھ کی نمی سے انسان کبھی نہیں اکتاتا۔ محبت ایک عطا ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، اور نہ ہی تم کسی کو زبردستی اپنی محبت کے لیے راضی کر سکتے ہو۔ جو تمہارا ہوتا ہے وہ ہزاروں کے آنے کے باوجود تمہارا ہی رہتا ہے، اور جو تمہارا نہیں ہوتا وہ کسی بھی قیمت پر تمہارا نہیں ہوتا۔ تو پھر خود سے یہ جنگ کیوں؟ جو تم سے محبت کرے گا وہ تمہیں کبھی اس مقام پر کھڑا نہیں کرے گا جہاں تمہیں محبت اور عزت میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے۔ جسے تم سے سچی محبت نہیں ہوگی وہ تمہاری ذات کی توہین کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا، اور جیسے ہی اسے بہتر انتخاب ملے گا وہ تمہیں چھوڑ جائے گا۔ محبت بیک نہیں کہ زلفیں پھیلا کر انسانوں کے در بدر بھاگا جائے۔ محبت بہت خوددار ہوتی ہے، جو اللہ کے سوا کسی کے سامنے اپنا دامن نہیں پھیلاتی، اور محبت کرنے والے عزت کے پابند ہوتے ہیں۔ وہ بھلے محبت میں خطا کر دے مگر عزت کو فرض کی طرح ادا کرتے ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ محبت میں خاک ہو جانا چاہیے وہ غلط کہتے ہیں۔ خاک تو انسان صرف عشق میں ہوتا ہے، اور عشق اللہ کے سوا کسی سے نہیں ہو سکتا۔ محبت عشق سے بہت مختلف ہے۔ مٹی ہو جانا نہیں بلکہ اس مٹی کو سمیٹ لینا محبت ہے۔
جس کے سامنے عزت نفس کو قربان نہ کرنا پڑے۔ جب تم ہر چیز سے انکار کر دو گے جو اللہ کو ناراض کرتی ہے، پھر تم خود کو ان چیزوں کی سزا دیتے ہو جن کا علم تمہیں وہ خود بھی نہیں ہوتا، اس لیے تم ضد پر اتر آتے ہو، ایسی ضد جو تمہیں اندھا کر دیتی ہے، اتنا اندھا کہ اللہ تمہارے سامنے ہو کر بھی تمہیں دکھائی نہیں دیتا۔ تمہاری اداسی کسی بچھڑے ہوئے کی یاد کا سبب نہیں۔ جب تم دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہو نا، تو سب سے پہلے تم خود کو کھو دیتے ہو، اور پھر رفتہ رفتہ تم سے اللہ بھی کھو جاتا ہے۔ تم یہ غم تو ساری زندگی سینے سے لگائے رکھتے ہو کہ فلاں شخص بچھڑ گیا، فلاں مجھ سے دور ہو گیا، مگر یہ نہیں سوچتے کہ میں اللہ سے بچھڑ گیا، میں اس سے ٹوٹ گیا، اس سے دور ہو گیا۔ بس اسی لیے تم قلم میں مبتلا رہتے ہو اور بھول جاتے ہو کہ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ آزمائش تو تب شروع ہوتی ہے جب کوئی چیز جان سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہے، جب اس چیز سے خود سے بھی زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ اس محبت کا امتحان لیتا ہے کہ آخر اس چیز کے لیے تم کتنا صبر کر پاتے ہو، کس حد تک پہنچ جاتے ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تم اللہ کے انتخاب پر خوش ہو پاتے ہو۔ اللہ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں، اس کی عبادت کے لیے سارا جہاں ہے، وہ تو بس تم سے محبت چاہتا ہے۔ بتاؤ پھر جس محبت کا وہ حقدار ہے، کیا تم اسے وہ محبت دے پاتے ہو؟ آزمائشیں مختصر ہوتی ہیں، پھر وہ ہر چیز دوبارہ عطا کر دیتا ہے، مگر تم اس بات کو سمجھنے میں بہت وقت لگا دیتے ہو۔ تب ہی تو تم اضطراب اور بے سکونی میں مبتلا ہو جاتے ہو۔ امتحان تو تب ختم ہوتا ہے جب تم آگے بڑھنا سیکھ جاتے ہو۔ میں نے زندگی میں بس یہی ایک بات سیکھی ہے کہ انسان سے کبھی کچھ مت مانگو۔ انسان نہ تو ہمدردی مکمل دیتا ہے اور نہ محبت، اور دے بھی کیسے؟ کائنات کی ہر چیز نامکمل ہے سوائے اللہ کی ذات کے، اور اس کے علاوہ نہ کوئی ہمیں کچھ دے سکتا ہے اور نہ ہم سے کچھ چھین سکتا ہے۔ وہی آنسوؤں کا بھی بھرم رکھتا ہے اور وہی اپنی محبت کے رنگ میں رنگتا ہے، اور یہ بات زندگی کے کسی نہ کسی مقام پر انسان ضرور محسوس کرتا ہے، چاہے دیر سے کرے یا جلدی۔ اس کی آغوش میں بہایا گیا کوئی بھی آنسو ضائع نہیں جاتا، چاہے وہ آنسو عزت کا ہو یا محبت کا۔ خدا ہمیں کبھی بھی ہم جیسوں کا محتاج نہ کرے، نہ ہمدردی کے لیے نہ محبت کے لیے۔ اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔